بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اما بعد، پیارے بھائیو، دکھ، غم، پریشانیاں، تکلیفیں یہ ایک فطری عمل ہے. نبیوں پر آئیں، برگزیدہ پیغمبر ہیں اس روئے زمین پر سب سے افضل، رسولوں پر آئیں تو یہ آ سکتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں، غم، پریشانی آنے کے بعد انسان کیا کرے؟ بہت سارے لوگ، کوئی مشکل آتی ہے، مثلا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، جاب چلی گئی، بیماری آ گئی، بہت سارے لوگ سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ شراب پینا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس سے بڑھ کر خودکشی کر دیتے ہیں. یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تو یہ تکلیف، پریشانی یہ آئے گی لازم. کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے کتنی تکلیفیں ہیں. یونس علیہ السلام آپ دیکھ لیں، کتنی بڑی مشکل ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو آج انشاءاللہ اس کی مختصر نشست میں دکھوں، غموں، پریشانیوں، تکلیفوں سے نجات پانے کے لیے تقریباً 9 وہ مستند دعائیں اور وظیفے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، اور ریکویسٹ کروں گا میرے بھائی ریاست صاحب سے کہ جب یہ دعا میں پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ یہ سکرین پر لکھی ہوئی آ جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے آسانی. نمبر 1، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے پریشان ہوتے، صحیح الجامع الصغیر کی روایت 4770 ہے اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 227 ہے، تو کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ہیں، خاتون ہیں، اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تکلیف اور پریشانی میں یہ دعا سکھلائی تھی. صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 1525 ہے کہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. دیکھیں چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں، یہ نیٹ پہ لوگوں نے کہا 1000 دفعہ یہ پڑھو گے، 1,00,000 دفعہ یہ پڑھو. کیوں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 لفظ بتائے ہیں، ان پر پابندی کیجئے میرے بھائی. نمبر 3، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحیح الجامع صغیر کی روایت 2605 ہے اور سلسلہ صحیحہ کی حدیث نمبر 1744 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ان الفاظ کے ذریعے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. جب آپ دعا مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی دعا مانگنے، اردو میں مانگ رہے ہیں، تو یہ کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بیچ میں پڑھ لے 2-3 دفعہ تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اور دوسری روایت میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بھی شخص مشکل اور پریشانی میں پڑھے گا تو ضرور اس کی پریشانی دور ہوگی، اور وہ کلمہ میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظاہر ہے کہ کتنی بڑی پریشانی انہوں نے جب پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کو نجات. آگے پر جاتے ہیں میرے بھائی. نمبر 4، غم و پریشانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. چنانچہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی حدیث نمبر 6346 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 2730 ہے. لا الہ الا اللہ العظیم العلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. تو یہ 3 کلمات ہیں، انشاءاللہ سکرین پر لکھے جائیں گے، وہ آپ اسے یاد کر لیجئے. بہت سخت حالات میں، پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور آپ اندازہ کیجئے جتنے بھی یہ دعائیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. یاد رکھیے، توحید پر اپنی زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، توحید پر زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ باقی جتنے چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. آگے چلتے ہیں میرے بھائی. نمبر 5، دکھوں غموں سے نجات پانے والا 5واں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. چنانچہ ترمذی کی حدیث نمبر 2457 ہے، 2457 اور مسند حاکم کی حدیث نمبر 421 ہے.
سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے ایک دفعہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں، میں دعا نہ مانگوں، آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری آ گئی، اذا تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک او ذنبک، کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیرے دکھ پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم کو پتہ ہے، دلوں کے حال جانتا ہے کہ اس کی کیا پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو پریشانیاں ویسے ہی دور کر دے گا۔ اس لیے کبھی کبھی ایسا کیا کرے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس میں درود ہی پڑھتے رہے پورا، ٹھیک ہے پیارے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، نمبر 6، دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے والا چھٹا عمل کون سا ہے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حدیث نمبر جو ہے بخاری کی 6359 ہے، 6369 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 8 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ فکر، غم، کاہلی، بزدلی، بخیلی، قرض، لوگوں کے غلبہ سے اس طرح پناہ مانگے تھے۔ اس سے میرے بھائی ایک جو ہے ملتا جلتا ایک قصہ ہے جو کہ صحیح ابو داؤد میں ہے، اور سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور ایک شخص جس کا نام ہے ابو امامہ، وہ شخص مسجد میں بیٹھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یا ابا امامہ ما لی اراک جالسا فی المسجد غیر وقت الصلاۃ، ابو امامہ خیر ہے، کیا بات ہے مسجد میں بیٹھے ہو، نماز کا تو ٹائم بھی نہیں ہوا، اذان نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بھائی سب کے صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں نے پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے اور قرض کے نیچے دبا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته اذهب الله عز وجل همك وقضى عنك دینک، کہ میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جو تو پڑھے گا تو تیرا قرض بھی اتر جائے گا اور تیرا غم بھی دور ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا بتائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ تو اس شخص نے جو ہے ابو امامہ نے یہ کلمہ جو ہے پڑھنا شروع کیا، چند ہی دنوں کے بعد پھر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول بالکل غم پریشانی سب دور ہو گیا اور میرا قرضہ بھی اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں کہ نمبر 9 یا نمبر 8، جب انسان کو کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو کیا کہے؟ جب بھی انسان کو نقصان ہو جاتا، کبھی پیسے کا نقصان ہو جاتا کبھی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت پریشان ہو، ادھر ٹیلی فون نہیں، پہلے یہ کرے اس کے بعد جو دنیاوی معاملات ہیں وہ کرے۔ کیا کہے؟ مسلم کی حدیث نمبر 2664 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، اگر میں یہ کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یہ کہو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس نے جو چاہ کر دیا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یعنی لو عربی میں بولتے ہیں اگر، ہم کہتے ہیں نا کبھی او یار اگر میں ایئرپورٹ جلدی چلے جاتا تو میں فلائٹ میری مس نہ ہوتی۔ نہیں بھائی، مس ہونی تھی تیری تقدیر میں، دیکھو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کا لفظ جو ہے یہ شیطان کا عمل کھولتا ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث نمبر 918 ہے کہ مصیبت اور نقصان کے وقت، مصیبت ہو نقصان ہو، اور میں نے یہ کئی دفعہ پڑھا ہے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یقین کیجئے مل جاتی ہے، تو یہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت ہے غالباً 155 ہے یا اس طرح ہے کہ اس وقت یہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور اس کا اچھا نعم البدل دے۔ سلمہ ایک صحابیہ ہیں، وہ یہ پڑھا کرتی تھی، تو ان کے جو ہے وہ خاوند فوت ہو گئے، بہت ان سے پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، فوت ہوئے تو یہ پڑھنے لگی، تو دیکھیے پڑھتے 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ رشتہ آ گیا ان کے۔ اللہ
بھائی ٹھیک ہے وہ بہت پیارے تھے، پیار کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اتنا ان کی شان و مقام ہے نا میرے بھائی۔ اسی طرح پیارے بھائی آخری بات وہ یہ ہے کہ ان دعاؤں پیارے بھائیوں اور ان وظیفوں کا جو ہے وہ فائدہ پیارے بھائی اسی کو ہوگا جس کا عقیدہ صحیح، یہ یاد رکھیے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، گلے میں تعویذ باندھا ہوا ہے یا علی مدد، ادھر امام زامن باندھا ہوا ہے، ادھر کالا دھاگا باندھا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ اس کو ان وظیفوں دعاؤں کا کچھ فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت انعام آیت نمبر 83 یاد رکھیے، جا کے گھر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کر آیت نمبر 88 میں فرمایا 88 میں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انتباہ کیا کس میں، سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں، 65 ہے یا غالباً اللہ علیہ سے ملتی جلتی ہے، 65 ہے غالباً، یا دیکھ لیجئے پھر اس میں کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جتنے نبی ہو گزرے ہیں ان کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ نبی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید بیان کرنے کے لیے آئے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔